وہ رات کیسی ہوگی جب ایک انسان زمین سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. وہ رات جسے تاریخ شب معراج کے نام سے جانتی ہے. یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات مسجد حرام میں تشریف فرما تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے. پھر آپ کو براق پر سوار کیا گیا اور مکہ سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. مسجد اقصی پہنچ کر ایسا منظر پیش آیا جو پوری تاریخ میں منفرد ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی امامت فرمائی. یعنی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. ایک ایک کر کے آسمان کے دروازے کھولے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ وہ مقام ہے جس کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر وہ عظیم تحفہ عطا ہوا جو آج بھی ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. نماز. ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی امت کے لیے یہ بہت زیادہ ہو گئی. پھر رسول اللہ بار بار اللہ تعالی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور آخر کار 5 نمازیں فرض رہی. لیکن اجر 50 نمازوں کا تھا. یعنی تعداد 5 مگر اجر 50 تھا. ذرا سوچیں، دنیا میں انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا مل سکتا ہے؟ معراج کی رات ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں ملا، ہمیں نماز ملی. اس لیے اگر کوئی شخص واقعی معراج کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم کہاں گئے تھے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے امت کے لیے کیا لے کر آئے تھے، اور وہ تحفہ تھا نماز کا. تو آج ایک بار اپنے دل سے پوچھنا، کیا ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا گیا، ہمیں وہی نماز دن میں 5 مرتبہ زمین پر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.